جب ہم اپنے دارالسلام میں اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس سمودائے کا ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون دلت ہے، ہر کوئی آتا ہے، بلکہ بھاجپا کے کئی لوگ ہمارے دفتر کو آ کر ہم سے کام لیتے ہیں، مگر ہم کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھاجپا کا رہ کر ہمارے پاس کیوں کام لے کر آئے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم ہمارے دفتر کو آئے ہو، یہ کہہ کر تم سمجھ کر آئے ہو کہ تمہارا کام ہوتا ہے. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے 2005 میں حیدرآباد میں جتنے گورنمنٹ کے اردو سکولز ہیں 2005 سے اب تک انشاءاللہ اب ایک 8-6-7 دن میں وہ فنکشن ہوگا. ہم ہر سال گورنمنٹ کے اردو سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں 10,000 قریب 10 سے 12,000 بچوں کو ہم ایک سکول کا بیگ دیتے ہیں. اس میں کتابیں ہوتی ہیں، اس میں کمپاس باکس ہوتا ہے. جو 10ویں جماعت کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں ان کی امتحان کی فیس ہم دیتے ہیں، اور جب 10ویں جماعت کا امتحان ہونے سے 2-3 مہینے پہلے ہم ایک ماڈل پیپر بنا کر اس کی کتابیں مفت میں ان بچوں کو پورے تلنگانہ کی ریاست میں بانٹتے ہیں تاکہ وہ 10ویں جماعت میں اچھے امتحان سے کامیاب ہو جائیں. اور ہمارے پاس ایک سکیم ہے کہ جب 10ویں جماعت کے بعد اگر کوئی 80% لے کر آتا ہے تو اس بچے کو یا اس بچی کو چاہے کوئی بھی لاؤ اردو کے میڈیم میں اس کو 7,000 روپے کا کیش ریوارڈ دیتے ہیں. اگر کوئی 70% لاتا ہے تو 5,000 دیتے ہیں. اور اگر کسی گورنمنٹ کے سکول کا پاس پرسنٹیج 100% ہوتا ہے تو سکول کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو ہم ایک 7,000 روپے کا کیش ریوارڈ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، کیونکہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھا جائے. یہ آپ دیکھیں گے کہ مجلس کیسا کام کرتی ہے حیدرآباد میں. ایک تو سیاسی دفتر میں بیٹھتے ہیں، جنتا کے سامنے بیٹھ کر ان کا کام کرتے ہیں. تعلیم کے میدان میں ہمارے تعلیمی ادارے مجلس نے کھولے، اور پھر ہیلتھ کے معاملے میں اسپتال مجلس نے کھولا. میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بھی ہو سکتا ہے راجستھان میں وہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک سیاسی طاقت اور قوت بن کر ابھریں گے. یاد رکھیے، یہ لڑائی اسد الدین اویسی اور جاوید اور جمیل اور آصف، حاجی آصف جو لڑ رہے ہیں، یہ لڑائی ہم آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ ہماری لڑائی اپنی ذات کی لڑائی نہیں ہے. یہ ہم اپنی انا کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی مقبولیت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر لوگ مجلس اتحاد المسلمین سے نفرت کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں یا فلاں ٹیم سے ملے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میرے شیتر میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں آج سے 1.5-2 سال پہلے جب میونسپل الیکشن ہوئے تو امت شاہ میرے شیتر میں آئے. آ کر 2 گھنٹے انہوں نے وہاں پر میرے خلاف کیمپین کیا. بھاجپائیوں نے اتر پردیش سے بابا کو بلایا اور 4 گھنٹے اس کو بس میں بٹھا کر حیدرآباد کی خوبصورتی دکھایا. یہ سب میرے خلاف آ کر میرے خلاف کام کرتے ہیں، مگر اللہ کا فضل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا کہ اللہ نے ہم کو بھاجپائیوں پر اور ظالموں پر کامیاب اور کامران کرتا رہا. میرے عزیز، اسپتال ہم نے قائم کیے. یہ بات سن لو آپ، جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کو نہیں ملے گا، یہ میرے پریوار اور خاندان کا نہیں ہوگا. یہ قوم کی امانت ہے اور قوم اس کو چلائے گی صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی. ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر میں جب مروں گا، جب کبھی اللہ کا حکم آئے گا، ہم تمام کو جانا پڑے گا. میں اپنے ہیڈ آفس میں میری خبر نہیں بن سکتی کیونکہ وہ قوم کی امانت ہے. آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں جب لوگوں کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، تو بہت سے سماج کے ہمارے ہندو بھائیوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ صلاح الدین اویسی صاحب، یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا ہے. یہاں پر اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو مسلمان قبرستان میں کووڈ سے مرنے والوں کو تدفین کرنے کی اجازت نہیں دے رہے.
ہندو سماج میں اگر کوئی مرتا تو کہتے کہ نہیں نہیں یہاں مت لے کر آؤ. میں نے سرکار سے بات کر کے زمین دلائی ہمارے ہندو بھائیوں کے کہ اگر جو کووڈ کا پیشنٹ ہوگا ان کو یہ جگہ مختص کروائی. جہاں پر شمشان گھاٹ میں لوگ نخرے کر رہے تھے اس میں بھی بھاجپا کے لوگ, تو میں نے فون کر کے کہا کہ حرکت نہیں کرنا. کووڈ کی بیماری ساری دنیا میں, مسلمانوں سے سمجھایا. اور شہر کے باہر ایک گورنمنٹ کی زمین تھی, ہم نے وہاں پر گورنمنٹ سے لے کر وہاں پر ان کی تدفین مفت میں کرانے کا انتظام کیا. لوگوں نے آ کر, مفتی کرام نے آ کر کہا کہ اویسی صاحب کووڈ کا پیشنٹ تو مر رہا ہے مگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی تدفین میں کوئی شامل نہیں ہوگا, صرف اسپتال سے جنازے کو لے کر جائے گا, لاش کو لے کر جائے گا اور قبرستان میں صرف خاندان کے 2 لوگ کھڑے ہوں گے. میں نے پورے بھارت میں, آپ پوچھ لو, حیدرآباد میں آ کر مفتیوں سے فتوا لیا, چاہے وہ دیوبند کے ہوں یا بریلوی کے ہوں یا جامع نظامیہ کے ہوں یا اہل حدیث کے ہوں یا شیعہ ہوں, ہم ان سب کو بٹھا کر میٹنگ کیے. انہوں نے کہا کہ ہاں جس کووڈ کے پیشنٹ کا انتقال اسپتال میں ہوتا ہے تو آپ اسپتال میں اس کو غسل اس طرح سے دیجئے اور ایک کاٹن کا کپڑا اس کے لپیٹ دیجئے, پھر اس کو بیگ میں رکھ دیجئے اور نماز جنازہ قبرستان میں 2 لوگ یا 3 لوگ پڑھ لیں گے. یہ کام مجلس کرتی ہے.